السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، رات کا ایک بڑا حصہ بھی گزر چکا ہے اور الحمدللہ بڑی استقامت اور استقلال اور دل جمعی کے ساتھ حبیب پاک نبی مکرم اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ سے اپنی عقیدت، اپنی وابستگی اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ بڑے اطمینان اور سکون اور باوقار انداز میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو سلامت رکھے اور ذکر حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سننا اور سنانا تادم اخیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور حبیب پاک کے ذکر میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قبل اس کے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ گفتگو عرض کروں، اس کا ترجمہ، مفہوم اور خلاصہ اختصار کے ساتھ عرض کر مختصر اپنی گفتگو کو اپنے اختتام کو پہنچاؤں۔ اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں و محبتوں کے نذرانے ہدیہ درود کی شکل میں پیش کرنے سے پہلے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ادباً مؤدبانہ التماس، اپیل و گزارش کرتا ہوں کہ وہ عذرائے کرم سامنے کی طرف تشریف لائیں۔ آپ پیچھے شوکت صاحب سامنے رونق افروز ہو جائیں، بڑی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی اور مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ تمام۔ اس جانب مجھ کو سہولت ہوگی، آپ اس طرف تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ مولا تبارک و تعالیٰ کرامتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرات گرامی، آئیے درود پاک کے ذریعے سے اپنے رشتے کو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑ لیں۔ میں جس طرح سے آپ تمام کو درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات عقیدتوں محبتوں کے نذرانے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بڑی محبتوں کے ساتھ پیش فرمائیں، بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے جب تک خیر کی آواز، جہاں تک ذکر کی آواز، درود پاک کی آواز جتنی دور تک آپ کی جائے گی، روئے زمین پر جتنے ذرات ہوتے ہیں، درخت کے پتے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کی اس گواہ پر، آپ کے اس ذکر پر، اس درود پر گواہ بن جاتے ہیں۔ کل بروز قیامت آپ کے حق میں وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فلاں مقام پر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ بآواز بلند آپ نے درود پیش کیا اور اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، ذکر کیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اے پروردگار، تیرے اس بندے نے اتنی مرتبہ ذکر کیا۔ بآواز بلند پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ آئیے سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے مشکور ہیں
قائد محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حلقہ حیدرآباد کے کہ وہ بڑی محبتوں کے ساتھ وہ اس محفل میں، اس جلسے میں تشریف لائے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر ہے، آگہی ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے جلسے 10 بجے ختم کر دینی پڑتی ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو لگایا جاتا ہے، جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، خصوصیت کے ساتھ سیاسی حضرات کو، پولیٹیکل لیڈرز اور قائدین کو اس کا خیال اور لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ آئے، محفل کا حصہ بنے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ہم پر امید تھے کہ وہ خطاب کرتے، بیان کرتے اور ہم محظوظ ہوتے، کیونکہ ان کا سیاسی خطاب سیاسی بصیرت سے جس طرح سے مالا مال رہتا ہے، ان کا دینی خطاب بھی ایمانی بصیرت اور نور ایمان سے معمور ہوتا ہے، اور قرآن اور احادیث سے مدلل ہوتا ہے۔ بہرکیف ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے اپنے حلقے شاستری پورم و کنگز کالونی کے کارپوریٹر علی جناب محمد مصباح الدین صاحب بھی تشریف لائے اور کافی دیر تشریف رکھے۔ اس کے علاوہ ہم نائب صدر کنگز کالونی ویلفیئر سوسائٹی کے جو نائب صدر ہیں ہمارے ہر دل عزیز علی جناب ماجد خان صاحب، وہ انہوں نے بھی جلسے کے انعقاد کے سلسلے میں اپنا کوآپریشن اور حسن تعاون اجازت دی اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ اب ان کے علاوہ دیگر ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم سید حبیب صاحب اور معتمد علی جناب سجاد صاحب، ان کا بھی تعاون خاصا ساتھ میں رہا۔ میں مبارکبادی دوں گا خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس جلسے کی کارروائی کا بیڑا اٹھایا اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑی خواہشات کے ساتھ اور بڑی عقیدتوں کے ساتھ کنگز کالونی کے ان نوجوانوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے کافی تگودو کی، محنتیں کی، سعی پیہم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والدین یقیناً قابل صد مبارکباد ہیں، ان نوجوانوں کے والدین، ان کے اسی طرح کے اعمال اور اس طرح کے جذبات اور ایسی ان کی نورانی کارکردگیاں جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لیے محفل منعقد کرنے کا جو جذبہ ہے، یقیناً جہاں پر ان کے نام اعمال میں نیکی اور حسنات کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، وہیں پر والدین کے لیے بھی یہ بڑا قابل فخر ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن بڑا عظیم سرمایہ ثابت ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے گزرتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ زندہ رہتا ہے تو حی علی الصلاح پر لبیک کہتا ہوا نماز کے لیے آ سکتا ہے، آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور کوئی بھی کار خیر کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو کار خیر کو عملی جامہ پہناتا ہے اور کار خیر انجام دیتا ہے اور نیکیاں کر گزرتا ہے اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ذخیرہ بڑھاتا رہتا ہے اسی جذبے کے تحت۔ لیکن انتقال کر جانے کے بعد حی علی الصلاح پر لبیک کہتا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ جو اس کا جواب ہے وہ دیتا ہوا، وہ اپنے قدم مسجد کی جانب آگے بڑھانے سے عاجز اور قاصر ہو جاتا ہے، اور کوئی عمل خیر کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کا۔ کوئی کار خیر، کوئی ایک حبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تو اس کے پاس تو پہلے تو رہتا ہی نہیں، کروڑوں پتی بھی ہوگا تو ساری دولت
اس کی دنیا ہی میں ڈھری کی ڈھری رہ جائے گی، قبر کے باہر ہی چھوڑ کر اسے ایسا لباس پہن کر قبر میں جانا پڑتا ہے جس کو جیب ہی نہیں ہوتا، کوئی حبہ اسے میسر نہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکے، کسی طرح کی کوئی نیکی کا امکان نہیں، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 چیزوں کے سارے اعمال منقطع ہو گئے۔ فرمایا ایک وہ علم جو اس نے دنیا میں چھوڑا ہے، کسی کو علم سکھا دیا، اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس علم سے استفادہ کرتے رہے، خیر کی باتیں بتا دیا، علم ہے یہ، اس خیر پر لوگ عمل کرتے رہے، تو جب تک وہ دنیا سے تو گزر گیا، لیکن جو کچھ دنیا میں سکھا کر گیا ہے علم، جو لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس علم کو عام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اس کے عمل منقطع ہو جائیں گے لیکن یہ سلسلہ اس تک پہنچتا رہے گا۔ اور فرمایا کوئی ایسا بھلا کام، لوگوں کے فائدے کا کوئی کام دنیا سے کر کر گزر گیا، وہ دنیا سے وہ کام کر کر تو چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے کیے ہوئے خیر کے کام سے استفادہ کرتے رہے۔ درخت لگوا دیا، چھوٹا سا تھا درخت، دنیا سے گزر گیا، لیکن درخت تناور ہو گیا، بڑا ہو گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے سایہ لے رہے ہیں، اس کے پھل سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ خیر کے جو کام ہیں، دنیا سے گزر گیا لیکن یہ نیکی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پانی کا کہیں انتظام کروا دیا، کنواں کھدوا دیا، بور کروا دیا، وہ پانی سے لوگ استفادہ جب تک کرتے رہیں گے، دنیا سے گزر کر چلا گیا، سارے اعمال منقطع ہو گئے، لیکن اس کا فائدہ اس کو برابر پہنچتا رہے گا، وہ عمل کی صورت میں اس کے لیے جاری و ساری ہے۔ اس کا عمل تو منقطع ہو گیا لیکن یہ سلسلہ جب تک اس سے استفادہ لوگ کرتے رہیں گے جاری و ساری۔ اور ایک بات جو میں نے ابتداءً عرض کی تمہیداً کہ ایسے نوجوان اپنے اندر صالحیت اور نیکی کا جذبہ رکھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت و غلامی کا رشتہ رکھنے والے جو آقا کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہ جو ہیں یہ بھی ایسا سرمایہ ہے کہ دنیا سے گزرنے والا گزر تو جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑتا ہے جو نیک ہوگی تو اس کی نیکیوں کا فائدہ بھی والدین کو پہنچتا رہے گا۔ فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور وہ ایسی نیک اولاد، اعمال تو منقطع ہو گئے لیکن ایسی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ گیا ہے کہ وہ تو چلا گیا لیکن یہ نیک اولاد 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہوتی ہے اور پھر نمازوں کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یقینی طور پر اللہ کو یاد کرنے کی توفیق تو اسے ہی ہوتی ہے جو مسجد کا پابند اور نماز کا پابند ہو، جو بازاروں کا پابند اور بازاروں کا خوگر ہو جائے اور بازاروں کا عادی ہو جائے اور مسجد سے بیزارگی کا اظہار اور مسجد سے دوری اختیار کر لے، گاہے بگاہے ہفتے میں 1 آدھ دن جسے توفیق ہو تو اسے اللہ کیا بازار میں یاد آئے گا؟ اللہ کیا بازار میں یاد آئے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها، روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ کوئی ہے، روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ کوئی ہے، وہ روئے زمین پر پائی جانے والی مسجدیں ہیں، اور روئے زمین کا بدترین حصہ روئے زمین پر پائے جانے والے بازار، بدترین حصہ قرار دے دیا گیا۔ بیت الخلاء کو بدترین حصہ نہیں قرار دیا گیا کہ روئے زمین کا بدترین حصہ ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء نہیں فرمایا، بازار ہے فرمایا کہ جہاں پر عمومی طور پر گناہوں کی آمد گاہ ہوتی ہے، جی بے پردگیاں بے حیائیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری خرابیاں کے امکانات بازار میں ہوتے ہیں، تو فرمایا شر البقاع اسواقها، روئے زمین کے بدترین حصے روئے زمین پر پائے جانے والے بازار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر تو مسجدوں سے وابستگی میں آتا،
اللہ کی یاد تو آتی ہے، تو یقیناً جب اللہ کی یاد آتی ہے تو اللہ کے احکام کی بھی یاد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو والدین کا مقام و مرتبہ قرآن کریم میں سمجھایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نورانی تعلیمات میں جو ماں باپ کا مرتبہ، ان کی عظمتیں اپنی امت کو سمجھائی ہے اپنی نورانی تعلیمات میں، یہ تو اس جانب رخ کرے تو یاد آتا ہے۔ یقینی طور پر مسجد کے مینار نظر آ جائیں تو اذان یاد آتی ہے، فطری بات ہے، نماز یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور اس علامتیں ہوتی ہیں، جس طرح کی کوئی علامت کوئی دیکھ لے تو اس کے متعلق جو چیزیں وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مسجد۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو مسجد سے وابستگی اپنا قلبی جو تعلق ہے، جو مسجد سے اپنے دل کے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، کیا بشارت عطا فرمائی، کیا خوشخبری ہے اس کے لیے۔ حضور نے ان 7 خوش نصیبوں کا جو ذکر فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ خوش نصیب جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ خوش نصیب بھی ہے قلبہ معلق فی المساجد، وہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، جو نمازوں کا عادی ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ نماز فجر پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ پھر ظہر کی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اذان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو انتظار جس بات کا ہوتا ہے، انسان کا دل اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ کسی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کہیں موجود ہیں، انتظار کسی کا چل رہا ہے، لیکن آپ سب محفل میں موجود رہنے کے باوجود، تقریب میں موجود رہنے کے باوجود بھی جس کا انتظار آپ کرتے ہوتے ہیں، پورا دل اس سے آپ کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ بار بار رہ کر راستہ تکا جاتا ہے، دروازہ دیکھا جاتا ہے، فلاں آئے یا نہیں آئے، ابھی آ گئے ہیں کیا، کوئی نوک ہو گیا دروازے کو جس کا انتظار کر رہے ہیں آپ، جیسے ہی دروازے کو نوک ہوا، کھٹکا ہوا، بیل ہوئی، آپ جس کا انتظار کریں، گمان ہوتا ہے کہ شاید وہی آ گئے، پتا چلا کہ اس سے متعلق ہو جاتا ہے، دل آپ کا لگ جاتا ہے۔ تو مسجد سے دل لگا رہنا، مسجد کے پابند بنیں گے تو مسجد سے آپ کا دل لگا رہنا، تو مسجد سے دل لگا رہنا یہ ایسی عظیم سعادت ہے، ایسی عظیم سعادت ہے کہ صرف اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نوجوان، یہ کیفیتیں، یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلسوں کو منعقد کرنے کا، یہ اہتمام کرنے کا جذبہ جو ہے، یہ صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری اس نورانی بزم میں شرکت کو بھی قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، اور اس محفل کی برکتوں کے تصدق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور خلاصہ مختصراً عرض کر انشاءاللہ ہم اپنی اس محفل کو اختتام کو پہنچائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ بس وہ لوگ جو اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لائے، وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت، ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کر لیں جو نور اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 باتیں بیان فرمائی، ہم اپنی زندگی کے لیے اسے پلے باندھ لیں، اپنی آئندہ آنے والی، ہمارے بعد رہنے والی نسلوں کو بھی تاکید کریں ان باتوں کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 باتیں، اس پر جو عمل پیرا ہو جائے
اللہ رب العزت کلام پاک میں اس کی کامیابی اور کامرانی اور اس کی فلاح کا اعلان فرما دیا. وہ کامیاب و کامران فرمایا کہ وہی کامیاب اولئک هم المفلحون. عربی قواعد کے اعتبار سے اس میں اشارہ اور ضمیر جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو حصر کا فائدہ، یعنی کامیاب تو صرف یہی لوگ ہیں. یہ مطلب کامیاب تو صرف یہی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے نبی مکرم پر، اللہ کے نبی پر جو ایمان لے آئے. پہلی بات. دوسری بات وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس نبی مکرم کی تعظیم کی. تیسری بات وَنَصَرُوهُ، اس نبی مکرم کی مدد کیے. اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس نور کی پیروی کرے. یہ چار باتیں اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون. بس یہی کامیاب ہے، بس یہی کامیاب ہے، ان چار باتوں پر عمل کرنا. حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا، آقا کریم پر ایمان صرف آمنت برسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے اس بات کا اقرار کر دینا یہ ایمان، یہ نہیں. اس بات کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرنا، سچا جاننا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا کسے قرار دیا؟ کب اس کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے نبی پر ایمان لانا ہے تو پھر اس سے مراد میرے نبی سے بے پناہ محبت کا تعلق قائم ہے. میرے نبی سے بے پناہ محبت کرنا، یہی میرے نبی پر ایمان لانا. یہ میرے نبی پر ایمان سے مراد میرے نبی کی ذات سے بے پناہ محبت کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریم بڑی تفصیلی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے علائق کا ذکر کیا، یعنی متعلقات، جو دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں، شخصیات کے تعلقات ہیں. جی انسان محبت کرتا ہے ماں باپ سے، اہل اولاد سے، خاندان قبیلے سے، بیوی بچوں سے. جی یہ محبتیں ہوتی ہیں. یہ سارے انسانوں سے جو محبت، یہ محبتیں کوئی نہ کوئی حیثیت، کوئی نہ کوئی شخصیت سے محبت ہو جاتی ہے. محبت ہوتی ہے انسان سے. یہ محبتوں کے تذکرے فرما دیا. اس سے ہٹ کے انسان کو محبت ہوتی ہے مال و زر سے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا. جاہ و جائیداد سے محبت ہوتی ہے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اپنی تجارت و بزنس سے محبت ہوتی ہے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں اور ساری شخصیات کا تذکرہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اور شخصیات میں سے کوئی شخص یا کوئی اشیاء میں سے، کوئی یہ چیزوں میں سے کوئی چیز اگر تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے، فرمایا فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کو، اپنے عذاب کو لے آئے. یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا. جی اسی مضمون میں اپنے حبیب کی محبت کا بھی تذکرہ. احب الیکم من اللہ ورسولہ، کوئی علیحدہ مضمون نہیں بیان کیا. میری محبت جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری محبت کو میں جہاں بیان کر رہا ہوں وہیں پر میرے حبیب کی محبت، میرے نبی کی محبت کو بھی بیان کر رہا ہوں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، ہاں اللہ سے اس کے رسول سے زیادہ اگر تمہارے نزدیک اپنے خاندان قبیلے کی، بیوی بچوں کی، اعلی اولاد کی، ماں باپ کی، جن کی بھی کسی کی بھی محبت اگر تمہارے نزدیک اگر زیادہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت سے. مال و زر کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ اس کے رسول کی محبت سے. جاہ و جائیداد اور اپنے پسندیدہ مکانات کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ اس کے رسول کی محبت سے. اپنی تجارت اور بزنس کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ اس کے رسول کی محبت سے. تو پھر یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، مفسرین فرماتے ہیں یہ انداز مخاطبت جو اللہ تعالیٰ جو ایڈریس فرما رہا ہے
جو خطاب فرما رہا ہے یہ کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ کسی مسلمان سے اس طرح کا خطاب نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کے نزدیک اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت سے زیادہ کائنات کی کوئی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ تو یہ حبیب پاک سے محبت سے مراد حبیب پاک سے بے پناہ محبت کی جائے۔ حضرات گرامی یہی ہے، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کے لیے تو ہے، اپنی آل اولاد کے لیے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت کے جو اصول عطا فرمائے، اپنی آل اولاد کو جو تربیت کرنی ہے، اس تربیت کے جو اصول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، پیرنٹس کو، والدین کو، بڑوں کو تاکید فرمائے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تم تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، یہ بات ان کے اندر رچ بس جائے، ایسی تربیت کرو۔ کیا فرمایا؟ حب نبیکم، سب سے پہلی بات حضور نے کیا بیان فرمائی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں پلا دو، اپنے نبی کی محبت کے جام بھر بھر کر پلاؤ، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں اتارو۔ وحب اہل بیت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ اور پھر فرمایا تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی تعلیم ان کو۔ حضرات گرامی یہ محبت کو، ادب کا اصول، تعلیم و تربیت کے اصول جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج بتائیے ہمارا انداز تربیت کیا ہے اولاد کا؟ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیاوی اعتبار سے اچھے سے اچھی تعلیم دینا اپنا زندگی کا مقصود بنا لیا، اور اچھے سے اچھا پہنانا، اچھے سے اچھا کھلانا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت عطا فرمائی ہے تو حیثیت کے مطابق لباس پہنائے، حیثیت کے مطابق کھلائے۔ اپنی اولاد پر، اپنے گھرانے پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے، ثواب صدقے کا ثواب ہے۔ والدین پر خرچ کرنا سب سے عظیم تر خرچ کی جگہ ہے، وہ سب سے زیادہ عظیم تر خرچ کی جگہ اجر کے اعتبار سے وہ ماں باپ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ آپ کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب دیتا یقینی طور پر۔ لیکن یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کے علاوہ بچوں کی آرزو خواہشات پوری کرنا، یقیناً ایک اچھا باپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، ایک اچھی ماں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ماں باپ یہ کرتے ہیں، بچے کی خواہشیں پوری کرنا۔ جی بچے کی خواہش، لاڑ پیار بھی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ پروف بھی کرنا ہے کہ میں بہترین باپ، یہ پروف بھی کرنا ہے ماں کو میں بہترین ماں ہوں کہ اس کی خواہشات پوری کرتی ہوں۔ لیکن ہم اخلاقی تربیت، دینی تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں عطا فرمائے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، کیا کبھی ہم نے اس طرف توجہ دی، کیا غور کیا؟ نماز کی تاکید کے حوالے سے لڑکیوں کو باحیا کردار اور زندگی گزارنے، پردے دار زندگی گزارنے کی ہم نے تاکید کی، کبھی اس طرف ہماری توجہ گئی ہے؟ لیکن یاد رکھیں ہمارے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی وہی بات میں عرض کروں گا کہ دنیا سے گزرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، وہ ایک عالم ہے، ہم تو صرف ایک جتنا اس کی جسمانی ساخت کے حساب سے قبر کھودتے ہیں، زیادہ موٹا ہے تو بہت موٹے ہونا اتنی قبر ناکافی ہوتی ہے، اور ذرا چوڑی بنا ہوا ہے۔ عمومی طور پر جو سائز کی قبر بنتی ہے، اگر زیادہ ٹال ہائٹڈ ہے، ارے انہوں بہت لمبے ذرا لمبی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بس لمبی چوڑی جیسی قبر بنائی جاتی ہے انسان کے جثے کے حساب سے۔ اور عمومی طور پر جنرلی لوگوں کا یہ ذہن بھی ہوتا ہے کہ قبر میں اتار دیے، بس وہ قبر وہی ہے جو جتنی 2-2.5 فٹ 3 فٹ جو بھی چوڑی ہے، 2.5 فٹ چوڑی نارملی جو ہوتی ہے، 6 فٹ 6.5 فٹ لمبی ہے، تو بس وہی قبر ہے، وہی ہے قیامت تک وہی رہنے والی ہے۔ یہ جنرلی خیال ہے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے
دوری کی بنا پر ہمیں عالم برزخ اور قبر کا جو عالم ہے اس سے ناواقفی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں جو ظاہر میں دیکھیں یقینی طور پر جو اتارے آپ وہ تو ہے ہی آپ، لیکن وہ ایک علیحدہ عالم ہے. جس طرح سے دنیا عالم دنیا ہوتی ہے، انسان کو قبر جو ہے قبر ہے اس کی وہ ایک عالم ہے اس کے لیے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جو انسان کی ہوتی ہے یا تو روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کے باغوں میں سے کوئی باغیچہ ہوتی ہے، کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اس کے لیے، اور کسی کی قبر اللہ محفوظ رکھے اللہ کی پناہ جہنم کے کھڈوں میں سے کوئی کھڈا بن جاتا ہے. یہ ایک عالم ہے. پھر عالم برزخ جہاں پر انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے اپنے زندگی گزارنے کی جو اس کو سزا ملنے والی ہے، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جہنم کا، اور جو نیکیاں کیا جنت کا فیصلہ جو آخرت میں. لیکن عالم برزخ میں اس کے اثرات وہ یہاں پر بھی وہ اثرات نیکیوں والی زندگی اللہ اس کے حبیب کو راضی کر دینے والی زندگی گزارا تو پھر وہ اثرات اس کو عالم برزخ میں بھی محسوس ہوں. اللہ تبارک و تعالی گویا احادیث میں جو تفصیلات آئی ہیں، جنتی ہے سوالات جوابات ہیں قبر کے. جی پیپر آؤٹ ہو گیا نا، قبر میں کیے جانے والے سوالات و جوابات. یہ تو ایک زمانہ پہلے 20 سال 25 سال پہلے ہر بچے کو ازبر بھی رہتے تھے، بھائی قبر میں کیے جانے والے سوالات بولے تو بچہ بھی بولتا. آج وہی بچہ بڑا ہو گیا تو بھول گیا، کیونکہ وہ ریپیٹیشن نہیں ہے. وہ دراصل ان سوالات کے جو جوابات ہیں، قبر کے جو سوالات کے جوابات ہیں، وہ زندگی بھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. وہ جوابات یہ اس کو زبان سے دہراتے یہ پریکٹس نہیں ہے اس کی پریکٹس پریکٹیکل لائف میں کرنی پڑتی ہے. من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. اس کا جواب زبانی جواب اورل ہے، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں بھئی جیسا ایگزام پاس کرنے کے لیے رٹ لیا، یاد کر لیا، رٹ کر یاد کر لیتا، جا کر سمجھا نہیں ہے لیکن رٹ لیا، یاد کر لیا، بس اپنے کو سمجھنا کس کو ہے، یاد کر لینا ہے، لکھ دینا ہے، لکھ دیا، جا کر ایگزام میں پاس ہو گیا. دنیا کے جو امتحان ہوتے ہیں، آخرت کا امتحان ایسا نہیں ہے. عالم برزخ میں قبر میں جو سوالات ہوں گے، منکر نکیر کے جو سوالات ہوں گے، وہ سوالات کے جوابات جو ہیں، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، یا ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، حضور نبی پاک کا جلوہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور پھر ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. یہ سوالات، ان سوالات کے جوابات بھی بتا دیے گئے. تو جوابات اگر زبانی طور پر رٹ لیا جی تو کہ قبر میں جاؤں گا تو رٹ لے کے جاؤں گا تاکہ میں جواب دے دوں، تو یہ ایسا جواب آنے والا نہیں ہے. کوئی غیر ہے، معلوم ہو گیا قبر میں جانے کے بعد یہ عالم برزخ میں یہ سوالات کے جوابات ہیں تو جوابات یاد کر جاؤں گا، جب میں جواب دے لوں گا ایمان سے کوئی سروکار نہیں، تو جواب ایسا آنے والا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف زندگی تمام پریکٹس کرنا ہے، یعنی ان کلمے کے مطابق، کلمہ شہادت کے مطابق ربی اللہ، نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار دے گا، تب کہیں اس کی زبان سے جواب نکلے گا. من رب کا سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، ربی اللہ کا جواب زبان پر آ جائے گا، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، زبان پر جواب آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جواب آ جائے گا، نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کرام، یہ زندگی تمام پریکٹیکل گزار. تو یہ تاکید اولاد کی تربیت بھی ہم اس جانب بھی توجہ دیں. ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی تدبیر کرنے کی ہماری اپنی ذمہ داری دی گئی ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تو ضرورت اس بات کی ہے جہاں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں،
اسلامی احکام پر فرائض کی پابندی کرتے ہیں، وہیں پر گھر میں بیوی کو ذمہ داری اپنے ماتحت میں ہو، اپنے انڈر میں ہے، تو ان کی تاکید کرنا، اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو فرائض و واجبات کے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرنا، اور حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنے کی تلقین کرنا، خود ہم بچیں، ان کو بچنے کی تاکید و تلقین کریں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان لانا ہے۔ تو جہاں پر آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا کہ حضور پر ایمان سے مراد حضور سے بے پناہ محبت ہے، تو یہ محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی تربیت کے اصول میں بھی عطا فرما دیا کہ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کسی شخص کا اور کسی چیز کی خوبیوں کا تذکرہ کریں، خود بخود بار بار کسی چیز کی خوبیوں کا ذکر کرتے جائیں، تو جن کے سامنے جو خوبیاں جس چیز کے بیان ہو رہے ہیں، بار بار جس چیز کی خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، سننے والوں کے دلوں میں خود بخود اس چیز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، خود بخود ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہی کرنی پڑتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ ان کا ذکر ہی جمیل ہے، ان کا ذکر ہی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں انہیں جو عطا فرمائی ہیں، رفعتیں عطا فرمائی ہے، حسن و جمال بے مثال عطا فرمایا ہے، اس ذات کو بے مثال بنا دیا، ان کے ذکر کو بھی بے مثل و بے مثال بنا دیا ہے۔ جتنا زیادہ یہ ذکر کریں گے، حضور نبی پاک کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا، خوبیوں کا ذکر، حضور کے مراتب عالیہ کا ذکر، حضور کی مبارک اور نورانی اسوے کا ذکر، حضور کی مبارک اور پاکیزہ سیرت اور زندگی کا ذکر جتنا کیا جائے گا، اتنی محبتیں زیادہ ہوگی۔ ہم اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اگر کسی غیر کلمہ گو کے ہاتھ میں بھی چلے جائے، تو آقا کریم کی سیرت پڑھنے والا آقا کریم کا غلام بن جاتا ہے، حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ آج یورپ میں اسلام پھیلنے کی جو بات ہو رہی ہے، یورپین کنٹریز میں اسلام پھیل رہا ہے، جی اسلام پھیل رہا ہے، بارہا ہم نے سنا، آپ نے سنا، مشاہدات ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچ رہی ہے۔ کیا کس وجہ سے؟ وہاں پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے دنیا بھر میں کیے جا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے مسلمان کو بدنام کرو، ناکردہ چیزوں کو مسلمانوں کی طرف منسوب کرو، اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک ہوا کھڑے کرے۔ جب اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا انہوں نے سنا، تو انہوں نے غور کیا کہ اتنا ایسا مذہب، اتنا خطرناک مذہب، پھر اس مذہب کو پہنچانے والا، لانے والا کون ہے؟ پیغمبر اسلام کی زندگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آخر وہ کون شخصیت ہے جو بانی اسلام ہے؟ بانی اسلام ہے، کون شخصیت ہے؟ پیغمبر اسلام کی زندگی کی طرف، سیرت کی کتابوں کی طرف، پڑھے لکھے لوگ کتابوں کی طرف جب متوجہ ہوئے کہ ہم سمجھے تو صحیح آخر ہے کیا ہے اسلام، کو سمجھنے کے لیے نبی پاک کی سیرت کی کتابوں کی طرح جب پلٹے، سیرت کی کتابیں جب بازاروں سے لے کر وہ پڑھیں، عالم یہ ہو گیا کہ جتنی کتابیں قرآن مقدس جتنی مارکیٹ میں آتا، قرآن ختم ہو جاتا، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں آتی، کتابیں فوری ختم ہو جاتی، اتنی تعداد میں بکنے لگی۔ جب انہوں نے پڑھا، قرآن مقدس کو پڑھا، دہشت گردی کی تعلیم دینے والا مذہب نہیں بلکہ عام امن و آشتی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ یہ سر تا سر رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ نبی بڑی نرالی شان والے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے ایک ایک پہلو میں، زندگی کے ایک ایک پہلو میں رحمت کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ وہاں انڈیپینڈنسی، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں، خاندانی مجبوریاں، بہت سارے ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں
جب وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کی روحانیت کو سمجھتے ہیں، آقا کریم کی عظمت سے آشنا ہو جاتے ہیں، لیکن رکاوٹیں ماں باپ، خاندان، قبیلہ، اطراف کا ماحول، لیکن وہاں کی انڈیپینڈنسی یورپین کنٹریز میں ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی کسی پر اجارہ داری نہیں چلا سکتا، یہاں تک کہ کتنے ایسے ہوتے ہیں باپ کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا، اس پر کوئی سختی بھی نہیں کر سکتا، وہ باپ کے خلاف کمپلین خالی ایک فون ملا دیا تو پولیس آ کر باپ کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے۔ ارے میں باپ ہوں، کیا مجھ کو اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈانٹوں، سزا دوں؟ نہیں، کوئی حق نہیں ہے، آپ اتنی آزادی ہے وہاں پر۔ تو پھر یہ لوگ اتنی آزادی حاصل ہے، کتابیں سیرت مصطفیٰ سے پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ آگے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے ٹاپ کے سنگرز ہیں جی، بڑے بڑے ٹاپ کے سنگرز، گانے والے، گانے والیاں، اور کئی طرح کے بڑی بڑی شہرت کے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد حضور کی محبت ان کے دلوں میں جاگوزی ہوئی۔ آج ہم 25 سال، 30 سال، 35 سال کے بھی ہو گئے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں موجود 30-35 سالہ پرانا مسلمان بھی ہے، لیکن حضور نبی پاک کی سیرت کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اپنے بغلے جھانکنے لگتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے تعلق سے، آپ کے والدین کریمین کے، ماں باپ کے، والدین کے، پیرنٹس کے نام کے تعلق سے پوچھا جائے تو اسے خبر نہیں ہے، اولاد کے تعلق سے پوچھا جائے اسے پتہ نہیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں، صحابہ کس کو بولتے ہیں، کتنے ایسے انہیں پتہ نہیں۔ ایسے افسوسناک معاملہ بتائیے آج کیفیت کیسے ہم نے اپنے گھروں میں جو ماحول بنایا ہے، جو ماحول بنایا ہے کہ ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ گھروں میں اگر ماحول ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا ماحول ہوتا جی، تو پھر ایسی کیفیت آج کے نوجوان کی کبھی نہ ہوتی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عافیت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی سرخروئی اور سربلندی چاہتے ہیں، تو پھر واپس پلٹنا پڑے گا ہمیں قدمین مصطفیٰ کی طرف، آقا کریم کے قدمین کی طرف، ان کے مبارک قدموں میں ہی، ان کی قدموں کی و ان قدموں کی سے وابستگی میں ہی ہماری عزت، ہماری کرامت، ہماری بزرگی، سرخروئی اور سربلندی اسی میں رکھ دی گئی۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ سچے مومن بنو گے تو قرآن اعلان کر رہا ہے لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، رمق برابر اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے اور کامل اور پکے مومن بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مومن بنا دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت سے آباد فرما دے، اور اسلام پر عمل کرنے سے محبت عطا فرما اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جلسوں کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو منعقد ہوتے رہیں گے، اور مزید ضروری باتیں جو بھی ہوگی ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جمع ہوں گے۔ صلاۃ و سلام کے لیے آپ حضرات کھڑے ہو جائیں۔ دو اعلانات میں عرض کروں گا، اسے ذہن نشین فرما لیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان پیمانے پر میلاد جلوس صبح فجر کی نماز کے بعد 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مسجد کے پاس سے چار مینار کے دامن میں مکہ مسجد کے پاس سے نکل کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا عیدگاہ حج ہاؤس نامپلی پر وہ جلوس اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ میلاد جلوس میں 12 ربیع الاول کو صبح فجر کی نماز کے بعد سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے نکلنے والے اس نورانی باادب جلوس میں آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، شرکت فرمائیں اور اپنے اندر جذبہ ایمانی کو، عشق رسول کے جذبات کو اور مزید بڑھائیں۔ اس کے علاوہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا پردیش کی سطح پر 2000 ریاستی اجتماع عیدگاہ میر عالم پر 9 اور 10
फरवरी को इंशाअल्लाह हफ्ता इतवार को मुनक़िद होगा। हफ्ते का दिन ख़वातीन के लिए और इतवार का दिन 10 फरवरी का मर्द हज़रात के लिए इज्तिमा होगा। और हर महीने के आखिरी इतवार को मस्जिद अशरा मुबशरा शास्त्रीपुरम में सुन्नी दावत इस्लामी का माहाना इज्तिमा होता है। मगरिब की नमाज के बाद मगरिब का इशा आप हज़रात शिरकत इस्तिफ़ादा फरमाएं। सलात व सलाम। इंशाल्लाह इतवार के दिन चूँकि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम